بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ صبح آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کر رہا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینان انصاری شیخوپورہ، اور اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے دوستوں سے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی اللہ نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن کی آیات 19 تا 25 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی قدرتوں میں ایک عظیم ترین قدرت یہ بھی ہے کہ اس نے چیزوں کے جوڑے بنائے۔ ہم انسانوں کو بھی جوڑا پیدا کیا ہے۔ خلقناکم ازواجا، مرد اور عورت، اور بے شمار منافع اس جوڑے کے اندر رکھے ہیں۔ صرف انسانوں ہی کا نہیں، دیگر مخلوقات میں بھی ایسا ہے۔ نر اور مادہ کا جوڑا تو الگ ہوا، آسمان کو بلندی اور وسعت عطا فرمائی ہے، زمین کو پست رکھا ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ دن اور رات، سردی اور گرمی، سورج چاند کا طلوع و غروب، یہ سب جوڑے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں دو مخلوقیں بھی ہم نے مکلف بنائی ہیں، انسان اور جنات، یہ بھی ایک جوڑا ہوا ایک اعتبار سے۔ اور رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا رب بھی اللہ ہی ہے اور مغربین کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ گرمی اور سردی کے موسم میں
طلوع اور غروب کے مقامات کا الگ ہونا، یہ اللہ تعالی شانہ کی عظیم قدرتیں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی عظمتوں کا اقرار نہیں کرتا۔ چاہیے یہ کہ اس کی نعمتوں کو جھٹلائے نہ، ان کا اقرار کرے، مانے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ ناشکرے ہمیشہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی ناشکری کفر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی نعمتوں، عظمتوں، شانوں کو جاننا اور ان پر یقین رکھنا، اس یقین کو پختہ کرنا اور بڑھانا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں سمندر کو کہ اس میں ہم نے رنگتیں، یہی نہیں کہ انسان گورا اور کالا ہوتا ہے، چیزوں میں، مزاج کے اندر، اشکال کے اندر، شکل و صورت میں، رنگت میں کوئی بہت خوبصورت ہے اور کسی کو ہم بدصورت کہتے ہیں، کسی کے منافع زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں۔ یہ سارا تنوع اور انواع و اقسام اللہ کی عظیم قدرتوں کے شاہکار ہیں۔ سمندر میں دیکھنے والے، سفر کرنے والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی جگہ پانی سفید ہے تو ساتھ ہی کالا بھی ہے، وہ الگ رنگ نظر آ رہا ہے، یہ الگ سرخ ہے اور ساتھ پیلا بھی ہے، نیلا بھی ہے۔ یہ مختلف رنگتیں حق تعالی شانہ نے وہاں عجیب عظیم قدرتیں دکھائی ہیں اپنے بندوں کو۔ زمین کا پانی بھی سب ایک جیسا نہیں، ایک جگہ کا پانی گدلا ہے اور خوشگوار اتنا نہیں، اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر دوسرا ہم بور کرتے ہیں، وہاں بہترین پانی نکلتا ہے۔ پنجاب میں خود یہاں شیخو پورے کے مقابلے میں آگے چلے جائیں فیصل آباد، وہاں پانی کھاری اور کڑوا ہے۔ تو یہ اللہ نے پیدا کر کے انسانوں کو دکھایا ہے۔ یہاں اس موقع میں ارشاد ہے کہ دریاؤں کا پانی جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ جا کر اس میں ضم نہیں ہو، مکس نہیں ہو جاتا۔ سمندر کا پانی کھاری اور کڑوا اللہ نے پیدا کیا، اس میں بے شمار مصلتے ہیں، تعفن پیدا نہ ہو۔ وہاں بڑی عجیب عظیم مخلوقات، مچھلیاں ہی نہیں اور بھی بڑا کچھ ہے، وہ اسی میں اللہ پیدا کرتے ہیں، اسی میں وہ مرتی گلتی سڑتی رہتی ہیں، لیکن کوئی بدبو اور گندگی اور نجاست وہاں سے اٹھتی نہیں۔ یہ برکت ہے اس پانی کو انتہائی نمکین اور کڑوا رکھنے کی، اور دریا جو گرتا ہے اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ جا کر یہ پانی بھاری ہے اور سمندر کا پانی ہلکا ہے۔ آپ گلاس میں پانی ڈال کر تھوڑا سا تیل ڈالیں وہ اوپر آ جائے گا۔ ہم تو ایک گلاس کا تجربہ کر رہے ہیں، وہاں پورا سمندر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ قدرت کے پردے ان میں حائل کیے ہیں، ان کی مجال نہیں ایک پانی دوسرے میں مکس ہو جائے۔ دریا گرتے ہیں تو اسی طرح پانی چلتا ہے، دریا کا سمندر کے اندر چلتا ہے، دور تک ایسے ہی چلتا جاتا ہے، اور سمندر میں پھر جوار بھاٹا ہوتا ہے اور مد و جزر۔ مد میں پانی کی لہریں بہت اٹھتی ہیں اور جزر میں نیچے بیٹھتی ہیں، اور جب سمندر جوش پر ہوتا ہے خود سے نہیں اللہ کی قدرت سے اس کا پانی چڑھتا ہے اور دریاؤں کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کی مجال نہیں کہ اس اوپر آ کر پھر اس کے اندر ضم ہو جائے، اوپر ہی رہے گا، الگ ہی رہے گا تیل کی طرح سے۔ اور پھر مد کے بعد جب جزر ہوتا ہے تو اوپر سے اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کس کی قدرت؟ یہ ساری رب کی قدرتیں ہیں۔ اور یلتقیان، التقاء میں پھر اور انوکھی شان دکھائی کہ جہاں سمندر کے اندر دریاؤں کا یہ میٹھا پانی گرتا ہے وہاں موتی اور مونگے پیدا ہوتے، قیمتی چیزیں، باقی سمندر کی گہرائیوں میں نہیں۔ جہاں یہ دو پانی قدرت ملاتی ہے تو ملاپ سے عجیب شانیں حق تعالی شانہ، موتی اور مونگے۔ ارشاد فرمایا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں پانی کے اندر کوئی وزنی چیز ڈالو ڈوب جائے گی، لیکن تمہارے جہاز اور کشتیاں اور شپ زمانہ قدیم سے ہزاروں سالوں سے سب سے بڑی تجارت اور انسانوں کے قافلوں کو لے کر یہ ایک بر اعظم سے دوسرے تک یہ ہزاروں میلوں کا سفر، اور انتہائی خوبی اور آسانی سے نہ جہاز ڈوبتا ہے، نہ اس میں سوار انسان، نہ ان کا مال برباد ہوتا ہے، اکثر وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح وزنی اور کتنا سامان اور بوجھ اور وزن اٹھا کر پانی میں چلتے ہیں، ان کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، ورنہ تو وہ سمندر کی تہہ کے اندر ہی چلے جائیں، مڑ کے انسان کو جرت نہ ہو اس پانی میں قدم رکھنے کی۔ لیکن یہ تمہارے سفر ہوتے ہیں، تم خود دیکھتے ہو، مکے کے لوگ بھی وہاں بھی سمندر کا کنارہ قریب ہے، وہ بحری سفر کیا کرتے تھے، اور کبھی تلاطم اور پانی کے مد و جزر میں جب وہ ڈوبنے کو ان کی کشتیاں ہوتی تو ان کو سب کچھ بت وغیرہ سارے ارلے پرلے بھول جاتے تھے، کہتے تھے، خود اقرار کرتے، آج وڈے اصلی رب نے بچایا تے بچا گئے۔ ایک پھر صرف اللہ کو وہاں پکارتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ہے ہی ایک، باقی جھوٹ موٹ تمہارے نام گڑے ہوئے، ان میں کوئی طاقت، کوئی قدرت، صحت دینے کی، اولاد، نعمتیں عطا کرنے کی ان میں ہرگز صلاحیت نہیں ہے۔ اور وہ تجھے کیا دے گا جس کے سامنے تم پھل اور چاول اور چیزیں لا کر رکھتے ہو؟ وہ تو اتنے نہیں کہ پکڑ کر کھا لیں یا ان کی حفاظت کر لیں، اور ان سے تم امیدیں، انسان ہمیشہ ڈرتا تھا، اور اس کے دماغ میں دل میں خوف پیدا ہوتا، یہ سانپ مجھے کاٹ جائے گا اور شیر مجھے پھاڑ دے گا، میں نے جنگل سے گزرنا ہے، تو ان کو سجدہ کرتا تھا کہ بچ بچا ہو جائے۔ تم بھی ہمارے رب ہو، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ بھئی تو سانپ کی 10 سال بھی پوجا کر لے، شیر کی اسے پال لے تو وہ کھلے گا، اور جب اپنے اصل موڈ میں ہوگا وہ تجھے ڈسے گا اور حملہ کرے گا، شیر چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کھلاتا پلاتا رہا۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں یہ چیزوں کے جوڑے اور یہ تنوع اور یہ اللہ کی مخلوقات انسانوں کے حق میں یہ ساری ہی قدرت کی نعمتیں ہیں، نعمتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ تو اے انسانوں اور اے جنات، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب یہ سورہ مبارکہ پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن، جنات کو تبلیغ کی رات میں، تو وہ سب کہنے لگے کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، یہ ساری تیری ہی نعمتیں ہیں، اور حمد و سزا، حمد و ثنا تیری ہی ہے، خوبیاں سب ذاتی کمالات اور یہ رحمتیں برکتیں تیری عطا کی۔ جب انسان اور جب کوئی جن اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس کا یقین اپنے اندر، یہی تو ایمان ہے، اور پھر وہ ایمان بڑھتا اور پختہ ہوتا ہے۔ ہر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، کبھی آدھی رات کو، کبھی کچھ کم اور زیادہ، تو سب سے پہلے وہی قرآن کی آیات سورت آل عمران کی تلاوت کرتے تھے کہ اے اللہ یہ ساری مخلوقات تیری، میں بھی تیرا بندہ، زمین و آسمان ہر شے، اور اس میں تفکر کرنا یہ مومن کے لیے ایک خاصے کی چیز ہے۔ ہم آسمان کو، سورج چاند کو، ہواؤں دریاؤں کو، جن جن مخلوقات کو دیکھیں، چیونٹی اور ہاتھی کو، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے کہ اے اللہ کیسی تیری شان، اتنی چھوٹی اس کی ٹانگیں اور دوڑ بھاگ رہی ہے اور اپنے کام میں لگی ہوئی، تو نے اسے لگایا ہے۔ پرندوں کو اڑانے والی، فضا میں معلق رکھنے والی ذات بھی تیری ہے، دریاؤں
اور ہواؤں میں اور جہاں جو مخلوقات ہیں، اے اللہ تو سب کا خالق، مالک، رازق اور ہمارا بھی تو ہی ہے۔ حق تعالی شانو کامل یقین نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، رزق حلال نصیب فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک نیکی کی توفیق بخش۔ رمضان کا مہینہ قریب تر ہے، یا اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب کے والدین اعزہ اہل تعلق مرد اور چھوٹے بڑے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عنایت فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ رحمان کی آیات 19 تا 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ، دوستو احباب جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔